سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا رحم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ایک بہت ضروری گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر ایک بہت اونچے اور عالی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارا معاملہ ایک رسمی ہفتہ واری اجتماع میں شرکت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت عالی فکر ہے. اور وہ فکر کیا ہے؟ ہمارے یہاں جمع ہونے کا موضوع کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرآن میں جوڑ تھا تو بڑوں سے ایک بات سنی کہ ہماری ساری محنت کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ ہم خود دیندار بننا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں. ہم خود دیندار بننا چاہتے ہیں، سارے عالم کے انسانوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں. اگر ہمارا غور کریں تو یہ ایک بہت عالی مقصد ہے اور یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے. نہ ہم اس کے اہل ہیں، نہ ہمیں یہ آتا ہے، اور ہم بہت چھوٹے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کام لینے والا اللہ ہے. وہ مقصود سامنے ہوگا تو پھر اسی اعتبار سے آدمی کا فکریہ چلے گا. ہر شب جمعہ ہمارے اندر اس فکریے کو بڑھا دیں. محض شرکت آ کے چلے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اجر و ثواب سے تو یہ بھی خالی نہ ہوگا، لیکن اصل موضوع سامنے ہوگا تو ہر ہفتے کی شرکت ہمارے اندر کی کیفیت کو بدل دے گی. ہمارا فکریہ بڑھتا رہے گا اور مقصود تک پہنچنا آسان ہوگا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں پر آ کر اپنی ضرورت سمجھ کر بات کرنا، اپنی ضرورت سمجھ کر بات کو سننا، کیونکہ بات اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کے ساتھ، اور یہ نسبت بہت بڑی اور اعلیٰ ہے. ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ عظیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عظمت ہے، لہذا عظیم کی ہر چیز عظیم ہوتی ہے، تو ان کی بات بھی بہت عظیم ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو، جیسے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک حصے میں لکھا ہے کہ سرکاری اعلان کرنے والا انگی بھی ہو تو بھی اس کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے. اعلان تو سرکار کا کر رہا ہے، چاہے جائے کہ وہ انگی ہے، تو بات کرنے والا چاہے عام سے عام آدمی ہو
بات کی نسبت تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اثر ہے، اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اللہ ہی نے اثر رکھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام دلوں کی دنیا کے بدلنے کا بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمارے حضرت ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شب جمعہ کے بیان میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر ایک ناپاک ارادے سے چلے، اور ایسا ناپاک ارادہ کہ شاید اس زمین پر اس سے بڑا ارادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس ارادے سے چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رنجس جدا کرو، اس سے بڑا ناپاک ارادہ زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور تفصیل سے واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، فضائل کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ چلے تھے اس ارادے سے، اور پھر بہن بہنوئی کی گھر پہنچ گئے اور اللہ کا کلام سنا۔ اللہ کا کلام سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اور کیسی بدلی کہ وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ ایسے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو دل کی دنیا کس نے بدلی؟ اللہ نے بدلی، اور اللہ کا کلام اس کا ذریعہ بنا، اور نبی دعا اس کا سبب بنی، نبی کی دعا اس کا سبب بنی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک اور واقعہ میں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم اور زاہد تھے، عابد الحرمین ان کا لقب تھا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے وہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ کیا تھے؟ علل اعلان ڈاکہ ڈالتے تھے۔ جس راستے سے وہ گزرتے تھے اہل قافلہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چھلانگ لگائی، دیوار بنانے لگے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ گئی تھی۔ کیا پڑھنے کی آواز آ گئی تھی؟ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ گئی تھی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں ایک آیت پڑھ گئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کام جائیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ آیت سنی، اور اس آیت کا سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اور فضیل فرمانے لگے ہاں اللہ کو وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اور توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ عابد الحرمین بن گئے۔ اللہ کا کلام سننا دل کی دنیا کے بدلنے کا ذریعہ بنے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم جب بھی بیان کے لیے آئیں، سنیں، بات کریں، بات سنیں، یہ سوچیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، نسبت بہت اعلیٰ ہے، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محتاج بن کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی حاجت سمجھ کر، کہ طلب والے نوازے جاتے ہیں، بے طلب محروم رہ جاتے ہیں، طلب والے نوازے جاتے ہیں، بے طلب محروم رہتے ہیں۔
ہمارے حضرت مولانا ابراہیم جولا صاحب دیگر مشہور اکثر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتے ہیں. یہ فارس سے تعلق تھا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے. آتش پرست خاندان کے افراد تھے. سارا خاندان آگ کو پوچھتا تھا. سلمان کے دل میں حق کی طلب تھی تو اس طلب نے درے نبوت تک پہنچا دیا اور پھر اس طلب نے آگے کتنا بڑھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ سلمان ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جتنا ہمارے اندر طلب ہوگی جتنا ہم نوازے جائیں, جتنا ہمیں فکر ہوگی کہ ہم دیندار بنیں اور اللہ ہمیں سارے عالم کے سارے انسانوں کے دیندار بننے کا ذریعہ بنا دے تو ہدف بڑا ہوگا. تو پھر آدمی اسی اعتبار سے یہاں معاملہ کرے گا. ورنہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ باتوں میں وقت گزر جاتا ہے بقول کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارا شب جمعہ کہیں میٹنگ پوائنٹ نہ بن جائے. میٹنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں؟ چلو ہفتے بھر کہیں ملاقاتیں اتنی ہو نہیں سکتی تو مدنی مسجد میں جائیں گے, سب ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی. جی نہیں, بلکہ شب جمعہ میں آنا, بلکہ ہر شب جمعہ پچھلے شب جمعہ سے شاندار ہو, بدلا ہوا ہو, فکریں ہماری بڑھ رہی ہوں, اندر کی صفات میں فرق پڑ رہا ہو, جب ہی یہاں جمع ہونا ہمیں اور آپ کو ترقی کے راستے پر لے جائیں. ورنہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں زندگی اللہ نے بہت تھوڑی دی. ہر دن ہم قبر کے کنارے پہنچ رہے ہیں بقول کے رسی کسی اور کے ہاتھ میں نہ معلوم کی کب کھینچ لی. ابھی ہم اصل سے پہلے آ رہے تھے تو راستے میں چوک میں ایک بزرگوار کھڑے تھے, بٹھا لیا ان کو تو فرمانے لگے پچھلے ہفتے میرے داماد کا انتقال ہوا. کیسے ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور غسل خانے میں گیا, وضو کر کے باہر نکلا, باہر نکلتے ہی دنیا سے چلا گیا. باہر نکلتے دنیا سے چلا گیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہوا کا کون سا جھونکا ہماری زندگی کے چراغ میں گل کر دے ہمیں پتہ نہیں. بازار جاتے ہیں نا, چیزیں خریدتے ہیں, مشین خریدنے جاؤ تو سیلز مین کیا کہتا ہے کہ جی اس مشین کی 2 سال کی گارنٹی ہے, اس مشین کی 5 سال کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے, پنکھے نکلے نا فلاں کمپنی کے, اس کو لے جائیں اس کے 10 سال کی گارنٹی ہے. لیکن جو بچہ آج پیدا ہوا کوئی بڑے سے بڑا حکیم طبیب ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنے ماہ سال دنیا میں جیے گا؟ دادا موجود ہے, پوتا چلا جاتا ہے, بوڑھا باپ موجود ہے, جوان بیٹا چلا جاتا ہے, بیمار چارپائی پہ ہوتا ہے, تندرست دنیا سے چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں کون سی گھڑی ہماری آخری گھڑی ہو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں. تو اپنی زندگی کے سرمایہ کو قدر کرنا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے, زندگی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس زندگی کی قیمت کو وصول کرنے کا راستہ ہے. اس زندگی کو گزارنے کے 2 طریقے, ایک طریقہ جی چاہیے, ایک طریقہ رب چاہیے. کیا ہے بھائی؟ ایک طریقہ جی چاہیے اور ایک طریقہ رب چاہیے. جی چاہیے پر وہ زندگی گزرے گی, وہ زندگی برباد ہو جائے گی. جی چاہیے پر جو زندگی لگے گی وہ زندگی تباہ ہو جائے گی. جی چاہیے پر جو زندگی لگے گی وہ زندگی ضائع ہو جائے گی. جی چاہیے پر جو زندگی گزرے گی وہ ہمیں اللہ سے دور کرے گی. جی چاہیے پر جو زندگی لگے گی وہ ہمیں
جنت سے دور کرے گا، جی چاہی پر جو زندگی گزرے گی وہ ہمیں جہنم سے دور کرے گی۔ تو میرے بھائی جہنم کے قریب کرے گی، جنت سے دور کرے گی۔ تو جی چاہی سے بچنا ہے اور رب چاہی پر آنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، ویسے کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ جو رب چاہی پر زندگی گزار کر اپنی جی چاہی کو قربان کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کی جی چاہی کو اعلیٰ درجے پر پورا کرے گا۔ جی جو دنیا میں جی چاہی کو قربان کر کے رب چاہی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی جی چاہی کو اعلیٰ درجے پر قربان کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سب کو کس پہ آنا ہے؟ رب چاہی پہ۔ ہمارے حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا میں رب چاہی پر زندگی گزارنے کی سب سے اعلیٰ مثال کس نے قائم کی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تو سارے نبی رب چاہی پر چلنے والے تھے، لیکن سب سے اعلیٰ مثال رب چاہی پر چلنے کی ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی۔ جس وقت جو حکم آیا اللہ کی طرف سے پورا کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حکم آیا کہ سبز و شاداب زمین شام کو چھوڑ دو اور وادی غیر ذی زرع میں بیوی اور بچے کو لے کر چلے جاؤ، تو اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ ایسی سرزمین پر پہنچے نہ جہاں آدم نہ آدم زادہ۔ قرآن جس زمین کو وادی غیر ذی زرع کہتا ہے، جی، اور اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ احکامات کو پورا کرتے چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بڑے انعامات ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ کیا دیے بھائی؟ 3 بڑے انعام جو اللہ نے چاہا وہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ حکم ہوا کہ چھوٹے بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تیری گردن پر چھری چڑھا رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی کس کا تھا؟ نبی کا بیٹا تھا۔ کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ ابا جان آپ کو کر گزریے، اس کا آپ کو حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا اور کامیاب ہو گئے، تو آسمانوں سے جانور آ گیا، چھری اس پر چل گئی، اور اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوا کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا انعام دیا جاتا ہے؟ سب سے بڑا انعام یہ دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کرائے۔ سب سے بڑا انعام، پہلا انعام بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کرائے۔ دوسرا انعام فرمائے، دوسرا انعام یہ دیا کہ زمزم کا تحفہ عطا فرمایا۔ کیسا تحفہ؟ کہ زمزم جس نیت سے پیو گے وہ ہو جائے۔ آج تک سنا ہے کہ زمزم شارٹ ہو گیا ہے۔ اس دفعہ 20 سال حاج کرام گئے تھے، ان کو زمزم نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کہ پائپ لائن میں سپلائی نہیں تھی۔ کبھی سنا ہے؟ جاتے ہی 20 لاکھ اور 20 کروڑ سے زیادہ ان کا پانی سب کو سیراب کرتا ہے۔ یہ کرتا نہیں کرتا؟ کتنے لوگوں تک اللہ زمزم پہنچاتا ہے، اور اس پانی کی عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ
عام سا آدمی بھی سنتا ہے نا حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، دکان میں آ کے کہتا ہے ایسا ذرا مجھے زمزم دے دیجیے، ایسا مجھے آپ ذرا زمزم دے دیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے تحفہ کس نے دے دیا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہیں اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کی جگہ پر اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے چشمہ جاری کر دیا. تیسرا بڑا انعام کیا دیا؟ یہ تیسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو بنایا؟ جناب رسول پاک علیہ السلام سید الاولین والآخرین، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کی اداؤں کو، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. اما حاجرہ نے دوڑ لگائی صفا مروہ کے درمیان، تو ہر حاجی کو، عمرے پہ جانے والوں کو کیا حکم ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی پڑے گی. جہاں اما حاجرہ زیادہ تیز دوڑی تھی وہاں تیز دوڑنا ہوگا. قیامت تک کے لیے اس ادا کو محفوظ کر دیا کہ جو بھی جائے گا حج پر عمرے پر وہ صفا مروہ کے درمیان ایسی دوڑ لگائے. اور کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اسماعیل پر تو اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ماں یا اباہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دنیا بہت تھوڑے دنوں کی جگہ ہے. دنیا بہت تھوڑے دنوں کی جگہ ہے. بڑی نادانی ہے کہ آدمی اس کو جی چاہی پر لگا دے، اور جس نے جی چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی پر لگا دی اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوتے. بس اتنا ہی فرق ہے، وہ نہیں کرنا جو جی چاہتا ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہاں اللہ نے دی ہے حکم نامحرم پر نظر نہیں ڈالنی، نظر پڑ جائے فوراً جھکا دینی ہے. تو یہ آنکھ کا صحیح استعمال، تو کیا فرمایا؟ جو نظروں کی حفاظت کریں گے، جو نظروں کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العزت ان کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے. ایمان کا مزہ ملے گا نظروں کی حفاظت کی برکت سے. عبادت کی حلاوت اللہ عطا فرمائیں گے نظروں کی حفاظت کی برکت سے. یہی نظریں نامحرم سامنے آ جانے پر نگاہ پیچھی کر لو، اور اگر مطیع بیٹے نے ماں باپ پر شفقت کی نگاہ ڈال لی تو کیا ہوگا؟ نفلی حج عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مشق ہے کہ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہے. یہ اللہ نے موقع دیا ہے موت سے پہلے کا. موت سے پہلے تک اپنوں کو کنٹرول کرنا ہے، پھر جو مزے ہوں گے اللہ اکبر. سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں کہ ایسے انسان جو جی چاہی کو قربان کر کے رب چاہی پر چلیں گے. ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب جی مجدو فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کی خواہشات کو اعلیٰ ترین درجے پر پورا کرے گا. جی میں آئے گی اور اللہ اس کو پوری کر دے گا، جی میں آئے گی اور اللہ اس کو پوری کر دے گا، اور اعلیٰ ترین درجے پر پورا کرے گا.
ہم عمدہ سے عمدہ کتنا بڑا گھر بنا لیں گے، بڑے سے بڑا کتنا بڑا گھر بنائیں گے، اور کیا فرمانے، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور پھر محلات کیسے ہوں گے؟ یہ گارے مٹی کے محل، سونے چاندی کے محلات ہوں گے، مشک اور زعفران کا گارا ہوگا، اور کئی کئی ہزار غلمان ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، اور پھر جو حوریں ہوں گی دل لبانے کے لیے، جو میوہ جات ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ جمعے کے دن جنتیوں کی دعوت ہوگی، فرماتے اتنا بڑا میدان ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس میدان کا چکر لگایا۔ کتنے بڑے پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے کہ ایک پر کھولے سارا مشرق ڈھک جائے، اور دوسرا پر کھولے سارا مغرب ڈھک جائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے سارا اس میدان کا چکر جو لگایا اپنے پروں کو کھول کر، تو یوں کہے کہ اس کا کونا نہیں ملا، سرا نہیں ملا۔ اس میدان مزید میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی دعوت کرے گا، اور ہر جمعے کو دعوت ہوگی، اور بیچ میں اللہ کی کرسی لگے گی۔ بیچ میں کس کی کرسی لگے گی؟ اللہ کی کرسی لگے گی۔ اور جو دنیا میں جتنا جی چاہی کو قربان کر کے کیا ہوگا اور رب چاہی کو اختیار کر کے کیا ہوگا، کل قیامت جنت میں اللہ کی کرسی کے قریب اتری اس کی کرسی لگے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے اے داؤد پڑھ، تو داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب زبور پڑھ کے سنائیں گے، اور اللہ کی کتاب قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ کیسی آواز دی تھی داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے؟ ایک عالم فرما رہے تھے اگر حسن آواز کے 100 حصے کیے جائیں، حسن آواز کے 100 حصے کیے جائیں تو 10 حصہ حسن آواز کا ساری دنیا میں تقسیم ہے۔ کچھ شیر سدیش کو ملا ہے، کچھ شیر شریف کو ملا ہے، سنتے نا ان کے رد، کچھ کسی کو ملا ہے۔ 90 حصے حسن آواز کے داؤد علیہ السلام کے پاس، تو کیسی ان کی آواز ہوگی؟ اللہ کا کلام سنے گی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے سنے گی، پھر ارشاد ہوگا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی خود سورہ رحمان پڑھ کر سنائیں گے، اور جب سورہ رحمان اللہ کی زبان سے سنیں گے تو نور اور معرفت کے بادل اٹھیں گے اور ساری جنت میں چھا جائیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، قید خانے کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ قید خانے میں آدمی قیدی ہوتا ہے، اس کو وہ کرنا پڑتا ہے جو کرنے کو کہا جاتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ ویسے کرتا ہے جیسے کرنے کو کہا جاتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ تو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن اس میں آزاد نہیں ہے، پابند ہے۔ وہ کرنا ہے جو کہا گیا ہے، ویسے کرنا ہے جیسے کہا گیا ہے۔ اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جنت میں آزاد، ہر چیز کی آزادی۔ کافروں کے لیے یہ مزہ اس مختصر سی زندگی میں۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ سب کو جگانا ہے۔ سب کو کیا کرنا ہے بھائی؟ سب کو جگانا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمانے لگے ہمارا مسئلہ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم راستہ نہیں بھولے، منزل ہی بھول گئے۔ جی، ایک آدمی کو جانا ہے پشاور، جی، غلطی سے بیٹھ گیا کوئٹہ کی گاڑی میں، پتا تو ہے نا اس کو پشاور جانا ہے،
اور ساتھ والے مسافر نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہ پشاور جانا ہے۔ ارے بھائی یہ تو کوئٹہ کی گاڑی میں بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، اب صحیح گاڑی پہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پشاور پہنچ جائیں گے، منزل کا تو پتہ ہے نا۔ تو آج ہمیں منزل کا ہی نہیں پتا، تو جب منزل کا ہی نہیں پتا تو پھر کون سا راستہ اختیار کریں؟ منزل کا ہماری جنت ہے، منزل کا ہماری اللہ کو پا لینا ہے، منزل کا ہماری اللہ کی معیت ہے۔ اور آج ہمارا موضوع، ہمارا سب کچھ کس کے لیے لگ رہا ہے؟ ختم ہو جانے والی دنیا کے، جس دنیا کو اس کے بنانے والے نے بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ ایسی ناپاک دنیا ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، میں نے گھر بنایا ہے، دکان بناتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی دنیا اس دنیا کو بنانے والے نے بنائی، اور کبھی محبت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا کہ یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے، بیت العنکبوت ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذرا سا جھاڑو کرے سب جالے ختم۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دعوت کی محنت کے ذریعے، تعلیم کی محنت کے ذریعے، ذکر و عبادت کی محنت کے ذریعے ہمیں لوگوں کو خواب غفلت سے جگانا ہے، خود دیندار بننا ہے، سارے عالم کے انسانوں کو دیندار بنانا ہے۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دعوت کی محنت یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے محنتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کام والے ہیں۔ ہمارا یونیفارم، ہماری پہچان یہی ہے۔ ایک آدمی ہو پولیس کا سپاہی اور یونیفارم میں نہ ہو، کوئی سنے گا اس کی بات؟ اس سے آسان اور ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے نا، وہ ہاتھ کے اشارے کرتا ہے، کروڑوں کی گاڑی میں رک جاتا ہے، ہزاروں کی سائیکل میں رک جاتا ہے، یہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یونیفارم میں ہے۔ اور یہی اگر ٹریفک کا سپاہی یونیفارم چھوڑ دے اور کرتا اور لنگی میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے تم پاگل ہے، پاگل۔ وہی سپاہی ہے، یونیفارم میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری اصل پہچان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک کام ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی قوت ہے، ہم سفیر ہیں دنیا میں، اللہ کے نبی کے نمائندے ہیں ہم دنیا میں۔ دیکھو کسی ملک کا کوئی نمائندہ بن کر آتا ہے تو کوئی غلط آنکھ اس پر پڑ سکتی ہے، کوئی غلط بول اس پر اٹھ سکتا ہے کہ نہیں یہ فلاں ملک کا سفیر ہے، فلاں ملک کا نمائندہ ہے۔ تو جو مسلمان دنیا میں اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کے ساتھ جیے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو، اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو۔ کوئی غلط آنکھ اس کی طرف اٹھے گی، اللہ اس آنکھ کو پاڑ دے گا، کوئی غلط ہاتھ اس پر اٹھے گا، اللہ اس ہاتھ کو توڑ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو کیا بننا ہے بھائی؟ نبی کے کام والا بننا ہے۔ تو کس نے ارادہ کر لیا بھائی؟ اب میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب نے ایک تو اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ جی چاہیے کو چھوڑیں گے، رب چاہیے کو اختیار کریں گے۔ سب نے ارادہ کر لیا۔ اب زندگی کے ہر موڑ پر امتحان ہوگا، شادی پر امتحان ہوگا، کاروبار پر امتحان ہوگا، دوسروں سے معاملہ کرنے میں امتحان ہوگا، قدم قدم پر جھگڑا چلے گا، جی چاہیے کا اور رب چاہیے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ جاننے والوں کے پاس جائیں گے، اہل علم کے پاس جائیں گے، ان سے سیکھیں گے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیسے کرنے سے دین بنے گا، کس چیز کو چھوڑنا دین بنے گا، کس چیز کو کرنا دین بنے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں،
لیکن دین پر کون چلے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ احکامات پر تو وہ چلے گا جس کے دل میں حاکم کی عظمت ہوگی۔ امر کو وہ پورا کرے گا جو عامر کو پہچانے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طاقت کو جانتا ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے ایک چھوٹا بچہ سڑک پر جا رہا ہوں نا تو ذرا ڈرا ڈرا رہتا ہے، سہما سہما رہتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا باپ ہو پھر سینہ تان کے چلتا ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوتا ہے نہیں؟ تو ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طاقت کو جانتا ہے، حکومت اپنی فوج کی طاقت کو جانتی ہے، اپنے اسلحے کی طاقت کو جانتی ہے، اپنی کرنسی کی طاقت کو جانتی ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بلا شدت غیر اکیلے مالک ہے۔ ساری دنیا کا نظام اللہ کے چاہنے سے چل رہا ہے، اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے۔ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا۔ ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، ایک اللہ کا امر ایک طرف۔ ہمارا چاہنا تو فقط چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، جو بھی ان کی نیت تھی، لیکن یہ انہوں نے کیا۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ سارا نظام اللہ کی طرف سے چلا، اور وہ یوسف جس کو کنویں میں ہلاکت کی نیت سے ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا؟ تختے مصر کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ ایسی تیز آگ، اوپر پرندہ گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ ایسا دریا کہ فرعون گزرا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تو وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس اللہ کی عظمت، اس کی طاقت، اس سے ہونے کا یقین وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ مخلوق کا تعصب دل سے نکل جائے، اسی لیے اللہ اکبر کی صدا دل میں بار بار دلوائی گئی۔ ایک اذان ہوتی ہے جس میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 6 مرتبہ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، کبھی سوچا تم نے کہ مؤذن اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہتا ہے؟ ٹھیک تو فرمایا کہ دنیا میں 6 سمتیں، 6 ڈائریکشنز ہیں، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، 6 ڈائریکشن، 6 سمت۔ مؤذن 6 کی 6 سمتوں، 6 کی 6 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ 6 کی 6 سمتوں میں کچھ بڑا نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ بڑا ہے۔ دوسری عجیب بات، اور میں نے کبھی سوچا کہ مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کانوں کو بند کر کے کیوں اذان دیتا ہے؟ ٹھیک، ورنہ کانوں کو بند کر کے مؤذن اس لیے اذان دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میں ساری دنیا کی آوازوں سے اپنے کانوں کو بند کرتا ہوں، ساری دنیا کے نعروں سے اپنے کانوں کو بند کرتا ہوں، اور میرا جو ایک ہی نعرہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں، رگے ریشے میں بے وسط ہو جائے، کھرچ کر غیر کا یقین دلوں سے نکالنا پڑے، اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا، اللہ کو سوچنا۔ ہماری بگڑی کون بنائے گا؟ ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ ہماری مشکلات آسان کون کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی طاقت کو جاننا،
اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کو حاصل کرنے کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے مبارک اعمال، اور نماز سب سے بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلا کر تحفے کے طور پر ادا کیا۔ اور کیا فرماتے تھے بڑے حضرت کہ جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی اس کی زندگی اتنی اچھی ہوگی۔ زندگی بقدر نماز اور نماز بقدر زندگی۔ جتنی زندگی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی۔ تو بنا سوار کر نماز پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سجدے میں گویا ہمارا سر اللہ کے قدموں میں، اللہ ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے کلام کو سن رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھنی وہ آخری نماز، پتہ نہیں اس کے بعد نماز پڑھنا نصیب ہوگا کہ؟ پورا واقعہ لکھا ہے نا حاتم اسد رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شیخ نے بتائی نہیں نماز تو کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ خلاصہ اس کا کہ اس طرح پڑھتا ہوں کہ آخری نماز، جنت دائیں طرف ہے، جہنم بائیں طرف، پل صراط پر کھڑا ہوں، پل صراط پر موت کا فرشتہ پیچھے ہے۔ ان کیفیات کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ اس طرح کی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا 40 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم بھی کبھی غور کیا ہے، میری نماز ایسی ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے، میری نماز ایسی ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے بھائی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرماتے تھے کہ ہمارا خیال تو یہ ہے بھائی کہ میرا تو کوئی سجدہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکے، ہمارا کوئی سجدہ بھی، نمازوں کو بنانا، مشق کرنا، لمبی لمبی نوافل پڑھنا، رکوع سجدہ۔ آج بھی ہم نے اپنے بڑوں کی نماز دیکھی، 40 منٹ میں 4 رکعت، ہماری 4 رکعتیں کتنی دیر میں ہوتی؟ دکان پر کہہ کے جاتے بس ابھی آیا، چٹکی بجاتے ابھی آیا نماز پڑھ کے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنی نمازوں کو بنائیں، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں کہ فرضوں میں جو کمی رہ جائے گی نوافل کے ذریعے پوری کی جائے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین۔ اور میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، دین کو سیکھنا، کہ سیکھنے کا راستہ اللہ کو پسند ہے، اور کیسا پسند ہے؟ کہ علم کا راستہ تو جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم والوں کی قدر کرنا، علم والوں سے محبت کرنا، علم والوں کے ساتھ تعلق بٹھانا، اور حفاظت میں ہے وہ آدمی جو پوچھ پوچھ کے چلتا ہے، ترقی کے راستے میں ہے وہ آدمی جو پوچھ پوچھ کے چلتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سیکھنے کا پابند بنا، اس کا پابند بنانا بھائی، سیکھنے کا پابند، اور اللہ سے روز بروز ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے۔ ایسے اللہ سے تعلق بڑھ جائے، معرفت سمجھتے ہیں، معرفت اللہ سے جان پہچان ہو جائے۔ ایک صاحب کو کوئی نوٹس آیا، تو کسی نے کہا یار بڑا خطرناک قسم کا نوٹس آیا ہے، فکر نہ کرو، فلاں سے میری دوستی ہے، فلاں سے میری جان پہچان ہے، کام ہو جائے گا، کام اللہ سے ہمارا جی لگ جائے، اللہ سے ہماری دوستی لگ جائے، دو ہوں تو تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے بھائی؟ 10 ہے تو 11واں کون ہے؟ اللہ ہماری سن بھی رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ بھی رہا ہے۔ دھیان لگا کے، جی لگا کے، دھیان جما کے اللہ کا ذکر،
غافل کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ابھی فرما رہے تھے نا جو غافل غافل دل اللہ کو پسند نہیں. اللہ کی محبت میں دل ڈوبا ہوا ہو تو اس کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام. عجیب بات فرمائیں کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے. اس کے راستے دیکھے قبولیت کے راستے. مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے. ہماری زندگی اس کی برکت سے پاکیزہ ہوگی جب ہمارا دیکھنا صحیح ہوگا، سننا صحیح ہوگا. ایک عجیب کارگزاری، گلاسکو میں ایک ساتھی بیمار ہو گئے تو اس کو ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں کچھ دن رہا تو 3 دن کے بعد ہاسپٹل کی جو اٹینڈنٹ ہوتی ہے نا، نرس جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے پاس آ گئی. عیسائی تھی، اس سے شادی کرو گے؟ ساتھی نے کہا میں مسلمان تو عیسائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے دعوت دو گے میں مسلمان ہو جاؤں. ساتھی نے پوچھا یہ 3 دن میں یہ کیا بات ہو گئی کہ تم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس نے کیا جواب؟ اس نے کہا میں اس ادارے میں سالوں سے ملازمت کرتی ہوں. روزانہ مجھے مردوں کی تند و تیز نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ میری زندگی کے 3 دن پہلے ہیں. 3 دن ہو گئے کہ انہیں میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں کی. تو میرے دل نے یہ کہا کہ جس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہے، جس کی نگاہ میں اتنی حیا ہے، اس کے دین میں کتنی پاکیزگی اور حیا ہے. تو میرے دل نے کہا کہ میں تیرا دین قبول کروں. ساتھی نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی کا یہ حکم ہے کہ ہماری نگاہیں آزاد نہیں ہیں. ہماری نگاہیں آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں. تمہارا دین کیا سکھاتا ہے؟ یہی سکھاتا ہے. 22 جوان بچیوں کے ساتھ وہ جوان بچی مسلمان ہو کر. ہماری زندگی نبی والا عمل، اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے، اتنی تاثیر ہے، دل کی دنیا بدل گئی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ذکر کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا کلام، آزا کلام ربی، آزا کلام ربی. اگر بھوکے کو روٹی نہ ملے وہ بے چین ہو جاتا ہے، پیاسے کو پانی نہ ملے بے چین ہو جاتا ہے. ایسے قرآن کی تلاوت رہ جائے، اللہ کا ذکر رہ جائے، طبیعت ہماری بے چین ہو جائے. اس وقت تک بستر پر نہیں جائیں گے جب تک تلاوت اور ذکر پورا نہیں کریں. کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ مجھ سمیت. زندگی کا رخ بدل جائے گا دوستوں، دل کی دنیا پھر جائے گی جب اللہ اللہ دل میں بس جائے. جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کی آنکھ صحیح دیکھے گی، جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کی زبان صحیح بولے گی، جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ مال صحیح جگہ سے کمائے، جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ مال صحیح جگہ سے خرچ کرے، وہ صحیح جگہ خرچ کرے. اور فرمایا جس کے دل سے اللہ رخصت ہو گیا اس سے سب کچھ رخصت ہو جائے. ذکر کرتا. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو ایک معاشرت دے کر گئے. انک لعلی خلق عظیم، اعلیٰ ترین اخلاق اللہ کے نبی لے کر آئے اور اعلیٰ ترین اخلاق امت کو سکھا کے گئے. کیا فرمایا؟ بظاہر سرکار کا پڑھتے ہیں نا، بہترین اخلاق کیا ہے؟ آج تو برابر کا معاملہ بھی نہیں رہا. حدود سارے پار ہو گئے. ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو، جو محروم کرے اس کو. پاکیزہ معاشرت، سلام کو عام کرو. اب تو ایسا سلام رخصت ہوا ہے، ایک لفٹ میں جا رہے ہو تو سلام نہ کرو، ایک دروازے سے داخل ہو رہے تھے سلام کو عام کرو. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نرمی، محبت، اکرام. 3 چیزیں آ جائیں نا ہمارے زندگی
زندگی بھی آسان اور تبلیغ بھی آسان. میٹھی زبان. کون سی زبان ہے؟ وہاں نوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، بڑے تھے، مثالیں دے کر سمجھاتے تھے. کسی کو کہیں آئیے آئیے، آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، تشریف رکھیے، یہ بھی ایک انداز ہے. لیکن کیا ہے میٹھی زبان. کسی کو کہتے ہیں آجا بیٹھ جا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. میٹھی زبان. دل برائے کرو مول دو میٹھے، سمجھ گئے؟ دل برائے کرو مول دو میٹھے. تو میٹھی زبان. دل وسیع. دل کیا سب کے لیے اس میں جگہ. وسعت قلبی دائی کی صفات میں سے. اور دماغ ٹھنڈا. کیا بھائی؟ ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، وسیع دل. فرمائے کامیاب زندگی کے لیے اور بہترین تبلیغ کے لیے بہترین اصول ہے. معاف کرنا سیکھیں. کوئی کچھ بھی کہے اللہ کے لیے معاف کرے. رشتہ داروں سے توڑ، یعنی لیلۃ القدر جیسی عظیم رات، اس میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو ہم سب سے رشتہ جوڑیں. سب سے تو کون کون نیت کرتا ہے؟ خالہ کو، پھوپھی کو، ماموں کو، ممانی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، جس کو، پڑوسی کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، جس کو ناراض کیا ہے سب سے معافی مانگو. جو معافی مانگے گا اللہ بھی اس کو معاف کرے گا. دل سب کے لیے صاف. یعنی یہ مولانا احمد لاٹ صاحب جی کا مجدور فرمانے لگے کہ یہ غیبت کرنا، حسد کرنا، بدگمانیاں، تیری میری، کسی کو زیادہ آگے بڑھ کر دیکھ گیا تو تم پریشان، یہ بھی ہونے لگ گیا. کسی کی باتیں زیادہ لوگوں میں ہونے لگی تو پریشان. حسد، بغض. میں یہ سب بیماریاں ہیں روحانی. روحانی اور لکڑی کو کیا لگا؟ فرمایا یہ ایسا ہے جیسے لکڑی کو دیمک لگتا ہے. یہ فرنیچر کتنے کا ہے؟ یہ 5 لاکھ کا ہے. یہ فرنیچر کتنے کا ہے؟ یہ 25,000 کا. اٹھانے پہ تو بھی احسان ہوتا. کیا ہو گیا بھائی؟ اس فرنیچر کو دیمک لگ گیا ہے. اس فرنیچر کو کیا لگ گیا؟ تو فرمایا یہ جو رسائل ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، یہ کام کرنے والوں کو دیمک کی طرح چڑھ جاتی ہے. اس کی طرح چڑھ جاتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اللہ سے اس کی بھی معافی مانگیں اور اللہ سے وہ اخلاق مانگیں جو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق. اور میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا مقصود اور مطلوب تو صرف اللہ ہے. سب کچھ کر کے کیا چاہیے ہم کو؟ جس کو رب ملا اس کو سب ملا، اور جس کو رب نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا. بار بار محاسبہ کرنا ہے اپنا، دل میں کیا چور بیٹھا ہوا. احتساب اچھی چیز ہے. ابراہیم صاحب فرماتے تھے احتساب ضرور کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن اپنا کرنا چاہیے. دوسروں کا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا مرض لگ گیا ہے؟ دوسروں کا احتساب شروع کر دیتے. یہ بھی بیماری ہے. اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت اونچا اور عالی کام عطا کیا.
اس کام کی برکت سے ساری امت کی قسمت جاگی ہے، نصیب کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمال میں کیا تاثیر رکھی ہے، ماشاءاللہ۔ ملکوں کی جماعتیں جاتی ہیں، تعلیم دلوں کے بدلنے کے ذریعہ بنتی ہے، گشت دلوں کے بدلنے کے ذریعہ بنتا ہے، اخلاق کردار دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑی کارگزاری سنا ہے، ایک بڑی سادہ سی کارگزاری انہوں نے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا افریقہ کے ملکوں میں تھے تو افریقی ممالک میں لوگوں کی رنگت بھی دوسری ہوتی ہے، چال ڈھال بھی ذرا دوسرے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ وہاں چلے جائیں تو وہ پھر پہچان جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں، تو باہر کچھ افریقی لوگ گزرے، انہوں نے جو دیکھا کہ بھئی یہ تو عجیب لوگ آئے تھے، وہ اندر آ گئے مسجد میں آ کے کہنے لگے گڈ مارننگ۔ کیا کہا؟ گڈ مارننگ۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا السلام علیکم۔ تو جو آیا تھا اس نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں گڈ مارننگ کہا، تم نے